مفتی سعید احمد پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت کو غیر مقلدین نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا۔ اچانک حضرت کا فون آ گیا، فرمایا کون؟ فرمایا سعید احمد۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید احمد پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ کو غیر مقلدین نے بہت تنگ کیا تھا۔ تو حضرت مولانا سعید احمد پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا منظور مینگل صاحب سے رابطہ کیا، ان دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی۔ حضرت مولانا سعید احمد پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا منظور مینگل صاحب کو فون کال کی۔ ایک عجیب واقعہ ہے، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو۔ جیسے حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی سند کسی کو نہیں دیتے تھے۔ دیوبند کا جو مسئلہ ہوتا، دیوبند میں جو ان کے ہم پڑھتے تھے مدرسے کی سند تو وہ دیتے تھے، لیکن اپنی سند وہ کسی کو نہیں دیتے۔ حضرت کی سند مولانا عبدالرزاق اسکندر نے اور چند لوگوں نے حاصل کی، میں نے بھی حاصل کی۔ وہ حضرت بہت جلال مزاج کے تھے، اللہ کا بھلا کرے، جلالی آدمی تھے۔ الیاذ باللہ بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا تھا کہ یہ متکبر ہے، کسی کو مانتا بھی نہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں وہ ترمذی پڑھاتے تھے، ناظمی تعلیمات بھی تھیں۔ پھر اس کے بعد وہ شیخ الحدیث ہو گئے۔ مولانا نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد دیوبند کی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ شیخ الحدیث حضرت اقدس ہے مولانا، اللہ کا بھلا کرے، سعید احمد پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت جلالی آدمی تھا، بڑا روب تھا۔ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ حضرت بہت سخت مزاج ہے، بلکہ متکبر کا لفظ استعمال کیا۔ تو 1432 کے اندر یہ کہ میں دبئی میں تھا، تو حضرت اقدس مولانا سمین اشرف دامت برکاتہم العالیہ کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں سے وہ برطانیہ جا رہا تھا۔ تو حضرت کو غیر مقلدین نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا۔ تو برادر مکرم ہمارے مولانا بنوری ٹاؤن والا مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت بھی وہاں دبئی میں تھے۔ تو حضرت نے بتایا تھا مفتی سعید کو کہ غیر مقلد تو آپ کو تنگ کرتے، لیکن غیر مقلدین کے لیے اللہ نے بہترین علاج بنایا، وہ منظور کی شکل میں، اور وہ یہاں پر ہے، اس میں دبئی میں۔ واللہ عالم حضرت نے کہاں سے فون کیا، یہ کوہاٹ کے کچھ لوگ ہیں، ہنگو کے، جو اس میں اللہ کا القوز الصناعیہ میں رہتے دبئی میں۔ میں ان کے یہاں ٹھہرا ہوتا، تبلیغ کے امیر بھی تھے اور جمعیت کے رکن بھی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ حضرات جمعیت والے ان کے یہاں جا کر کے ٹھہرتے تھے۔ تو میں ان کے ہاں تھا کہ اچانک حضرت کا فون آ گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ فرمایا کون؟ فرمایا سعید احمد۔ میں نے کہا جی پہچانا نہیں؟ پالمپوری۔ میں نے کہا جی پہچانا نہیں؟ خادم دارالعلوم دیوبند۔ تو ایک ایک لفظ بڑھا رہے ہیں۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت صاحب تحفۃ العلمی، ایسا ہی سمجھ لو، ٹیلی فون پہ تحفۃ العلمی کے مصنف، اور میں ایسے ہی سمجھ لوں۔ ارے بھائی باقی باتیں چھوڑو، تو کہاں ہیں؟ ہم آپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت میں کہاں اور آپ کہاں؟ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آ جائیں، پتہ بتا دیں، ہم آ رہے ہیں۔ ہم باہر نکلی ہوئی تھی، گاڑی تھی، تو ہم گئے وہاں۔ تو مولانا آپ یقین کریں ایسے ٹیک لگائی ہوا تو اٹھا اور ملا، اور ایسے سیدھا ہو کر کے 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹہ ہماری گفتگو ہوئی صفات باری تعالیٰ پر، ان چیزوں پر۔ اچانک بات آ گئی تو میں نے دیکھا کہ توا گرم ہے، بہت گرم توا ہے۔ تو اس لیے میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے جو ہے نا اجازت حدیث دے دیں۔ فرمایا کہ ہماری اجازت حدیث کا قانون یہ ہے کہ کم از کم 25 سال کس نے حدیث کی کتابیں پڑھائی ہو۔ میں نے کہا میں نے 25 سال تو نہیں پڑھایا، 5-6 سال سے پڑھا رہا ہوں حدیث، یعنی یہ 1432 کی بات ہے، سمجھ رہی ہوں؟ اب یہ کہ 44 چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ 5 یا 10 سال اس طرح میں نے پڑھایا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں آپ سے بہت واقف ہوں، آپ کے لیے شرط نہیں ہے 25 سال کی، لیکن بڑے چالاک آدمی ہو، خدا کی قسم میں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ سے اجازت حدیث لے لو۔ یہ سند میں لکھا ہوا ہے، وہ عالم کبیر یدرس جامع الترمذی المجلد الاول فی الجامعۃ الفاروقیہ وهو اہل بان یجیزنی۔ یہ اس قابل ہے کہ مجھے اجازت حدیث دے دے۔ مجھے فرمایا کہ آپ دے دیں۔ میں نے کہا پھر دیوبند کی جو بدنامی ہوگی وہ خدا کی پناہ، آپ دیوبند کی شیخ الحدیث ہے، میں آپ کو اجازت دے دوں۔ تو بڑا اصرار کیا، میں نے کہا کہ اللہ کے لیے میں تو مر بھی جاؤں لیکن آپ کو اجازت دے دوں، میری حیثیت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرا قانون ہے کہ میں آپ کو خوب جانتا ہوں، ابھی 2 گھنٹے میری اور آپ کی گفتگو ہوئی ہے، میں نے آپ کا نام سنا بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی میں ایک دیانت علمی ہے، میں اپنی اجازت کسی کو نہیں دیتا جب تک امتحان نہ لوں۔ امتحان میں آپ کا لے چکا ہوں، یہ 2 گھنٹوں میں میرے آپ کی گفتگو ہوئی، لیکن پھر بھی آپ سے امتحان میں لے لوں گا۔ تو ترمذی جلد اول میں باب ما جاء فی کراہیۃ البول فی المغتسل ہے، یہ اس نے کھولا، فرمایا یہ عبارت پڑھ لو۔
میں نے عبارت پڑھا، انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے پھر میں آپ سے عرض کروں گا۔ اشاعرہ، ماتریدیہ اور معتزلہ اور فلاسفہ، چاروں مذاہب ہیں کہ کیا بول سے اور پیشاب کرنے سے غسل خانے کے اندر وسوسہ کی بیماری لگتی ہے؟ یہ ایک سبب ہے، اسباب کی تاثیر کتنی ہے، کس حد تک ہے، یہ مستقل 4 مذاہب اس میں آئیں گے اور بہت مشکل ہے۔ آپ کے مولوی صاحبان نے ماشاءاللہ کراچی والوں نے ان کو اس طرح گول مول کیا ہے کہ لکھنے کا ان کو بڑا شوق ہے۔ بہرحال یہ کہ میں نے جو میرے ذہن میں تھا میں نے حضرت کو بتا دیا۔ پھر بخاری کھولی، اس کا میں نے عبارت بھی پڑھا، ترجمہ بھی پڑھا، چاروں مذاہب، شکر ہے کہ مجھے مستحضر تھے، ورنہ آدمی کو کہاں یہ چیزیں یاد رہتی ہے، سبق کی تیاری کر کے آدمی جاتا ہے۔ تو پھر سند میرے لیے اس نے لکھی، پھر سند لکھنے کے بعد یہ سلسلہ ہوا کہ میں دور تفسیر پڑھا رہا تھا، اس میں میں نے اس کا تذکرہ کیا، دور حدیث پڑھا رہا تھا، اس میں میں نے اس کا تذکرہ کیا۔ میں قطر چلا گیا رمضان میں کہ ایک ہنگامہ ہو گیا یورپ کے اندر کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور مولانا اپنی سند کسی کو نہیں دیتا، مفتی سعید یہ جھوٹا ہے۔ چنانچہ انڈیا کے بہت سے لوگوں نے میری تکذیب کی، علماء نے، یورپ کے اندر یہ بات آگ کی طرف پھیل گئی۔ تو پھر میں نے آ کر کے وہ سند جو ہے نا اس کی فوٹو کاپی علماء کو بھیجی کہ یہ مفتی صاحب کے دستخط ہے، نے اپنے ہاتھ سے جو سند لکھی۔ یہ فتنہ دب گیا۔ پھر پتہ نہیں میری کیا بدبختی ہے، کیا ہوا، اس فتنے کے دبنے کے بعد پچھلے سے پچھلے سال مفتی صاحب درس دے رہا تھا، بیمار تھا، درس دے رہا تھا رمضان میں، تو مفتی صاحب کو کسی نے پرچی دے دی کہ آپ نے منظور مینگل کو اجازت حدیث دی ہے، پر میں کسی مینگل کو نہیں جانتا، میں کسی مینگل کو نہیں جانتا۔ اب جب کہ یہ سلسلہ ہوا تو آپ کی پاکستانی کچھ چینل ہے علماء کی چل رہے ہیں، آپ سمجھ گئے، ان کو اور یورپ میں پھر یہ آگ اٹھی کہ جب مجیز اجازت دینے والا وہ خود تکذیب کر رہا کہ جھوٹے میں نے نہیں دیے، تو یہ سارا جھوٹا۔ تو ایک بہت بڑا کرنل ہے، بریگیڈیئر ہے، جو ترجمہ ہمارے بہت سے سنتے ہیں، افتخار نام ہے اس کا، حضرت سے، حضرت کی اولاد سے ان کا تعلق، انہوں نے کہا حضرت آپ نے کیسے جھوٹ لایا؟ پھر یہ مولوی عبدالباقی وغیرہ ہم نے سند بھیجی حضرت کو۔ حضرت ان دنوں میں ICU کے اندر چلا گیا تھا، اور حضرت کو جب دکھایا گیا، باہر آ گیا ICU سے، فرمایا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں بیمار ہوں، میرے بیماری میں، یہ تو بہت بڑے عالم ہے، واقعی میں نے اس کو اجازت دی ہے، یہ میرا خط ہے، اصلی خط ہے، وہ اس کی نقل میں آپ کو دے دوں گا، اصل ہے میرے پاس۔ ان کی اور علامہ انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب کا بیٹا علامہ انور شاہ کشمیری کی، ان کی بھی سند، ان دونوں کو میں نے امتحان دیا۔ پاکستان کی تو ویسے بھی ہے، یعنی 20 سند ہے۔ تو جب پھر مفتی صاحب نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ میں زندہ رہا تو میں اس کا خود اپنے الفاظ میں تردید کروں گا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، اور اگر میں مر گیا تو میرے لیٹر پیڈ پر لکھ کر کے جاری کر دینا اپنے بھائی مفتی محمد امین پالم پوری، جو وہاں پر ہے دارالدیوبند میں مدرس ہے، اور بیٹا ان کا قاسم۔ فرمایا کہ اگر میں زندہ نہیں رہا تو تم لوگ لکھ لینا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں نے ان کو جھٹلایا ہے۔ چنانچہ اللہ کی شان دوسرے تیسرے دن اس کا انتقال ہو گیا، مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت پر جو کتاب چھپی ہے حیات سعید، آپ کو تقریباً 400-500 صفحات کی، وہ بنوری ٹاؤن صاحب کو مل جائے گی۔ اس حیات سعید میں میرا مضمون ہے، سمجھے، اس حیات سعید میں میرا مضمون بھی، اور اس میں انہوں نے پورا قصہ بھی نقل کیا، اور لیٹر پیڈ پہ ہمیں لکھ کر کے دے دیا وہاں سے فکس کر کے کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی۔ کتاب میں پوری تفصیل اس کی موجود ہے۔